ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کے آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل AK رائٹ سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، پس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہے۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ بغیر کچھ کھائے پیے کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہے۔ ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کے ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کے دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہے جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنی ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ ان کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہے۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں۔ سائل نے کہا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے پوچھا، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا، نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔
ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے۔ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چوٹی تیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر وہ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین گرامی، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کال نکلتی ہے۔ یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے چاک نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ناظرین، اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، یہ تھی اونٹوں سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔